ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والسابقون الأولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الآیۃ۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ مکاں عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آن خدا وہ خدائے محمد۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم سید عرب و عجم رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی شہ ہر دوسرا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد صدر مجلس آل نبی اولاد علی جگر گوشائے امام المناظرین سید الخطباء ریاست اہل سنت کے بے تاج بادشاہ سرزمین عارف والا میں اہل سنت کے عظیم محسن محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے
خاص فیض یافتہ حضرت پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب چشتی نظامی قدس اللہ سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ، جو کہ منظور نظر بھی تھے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے، ان کے لخت جگر نور نظر لائق پسر ان کے جانشین حضرت پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رونق محفل استاذ العلماء عالم باعمل رونق مسند تدریس حضرت علامہ مفتی عبد الرسول صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی رہنما تحریک لبیک پاکستان شیخ الحدیث جامعہ حنفیہ غوثیہ، استاذ العلماء محسن اہل سنت، زینت مسند تدریس حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مقبول احمد صاحب نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ، نیک سیرت نیک صورت عالم باعمل حضرت علامہ پروفیسر معاذ احمد صاحب قادری اشرفی زیدہ مجدہ، میرے تمام محفل پاک میں موجود بھائیوں، بزرگوں، معزز سامعین و حاضرین، جب میں اس مسجد پاک میں حاضر ہوا تو حضرت پیر علی حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان فرما رہے تھے۔ یہ شہر ان کے بابا کی ریاست ہے، جو لوگ احسان فراموش نہیں ہوتے، جن کو قدر سے کوئی نسبت ہوتی ہے، جن کے ماں باپ کی اچھی تربیت ہوتی ہے، جن کی رگوں میں ادب والوں کا خون دوڑتا ہے، وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ایک لمبا وقت گزرا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو آرے والے سے گئے ہوئے، مگر آپ نے جو اہل سنت کے گلشن کی آبیاری کی، اس کی بہار آج بھی جوبن پر ہے، رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہے گا۔ ان کے شہزادے بیان فرما رہے تھے، بڑے تسلسل کے ساتھ، بڑی جولانی اور روانی کے ساتھ، مضمون کی پابندی کرتے ہوئے، بڑے خوبصورت پیرائے میں وہ بول رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں دل جان سے ان پر قربان ہو رہا تھا، مجھے پہلے علم نہیں تھا، یا آپ کے شہزادے ہیں، یہاں آ کر پتہ چلا۔ جب کوئی سید آل نبی اولاد علی، آپ سبحان اللہ نہ کہو، نہ آل نبی پہ نہ اولاد علی، میرا یہ پیٹرول نہیں ہے،
لیکن ان ناموں پہ سبحان اللہ اسی کی زبان سے نکلے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. نبی اور علی پر وہی زبان حرکت میں آئے گی جس زبان سے اللہ نبی کا محبت سے ذکر نکلتا ہوگا. میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ بیان فرما رہے تھے اور آپ جس انداز میں ان کو داد دے رہے ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے 25 سال آپ میں گزارے ہیں اور ابھی 25 منٹ باقی ہیں یا 25 گھنٹے باقی ہیں یا کہ 25 دن باقی ہیں یا کہ 25 سال باقی ہیں، یہ تو میرا رب جانتا ہے. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. جہاں جس نے رہنا ہے وہ بھی اسی نے مقدر کیا ہے. میں بہت حیران تھا آپ کی داد پر، آپ کی خاموشی پر. سید آل نبی جب بیان کرے اور دین کی خدمت بھی بڑی دھوم سے کی ہو، ایسے لوگوں کی اولاد جنہوں نے دین کی خدمت کے ڈنکے بجائے. بہاول نگر، چشتیاں شریف، ہارون آباد، منچن آباد، سہیوال، پاک پتن شریف، بورے والا سے اگر سفید داڑھیوں والے غلہ منڈی میں جمعہ پڑھنے آئے تو وہ صرف سید مراتب علی شاہ کا دور تھا. وہ صرف سید مراتب علی شاہ کا دور تھا. یہاں اس شہر کے لوگوں کو چٹپٹے خطیب بڑے پسند ہیں. اس شہر کے لوگوں کو ہا ہو کرنے والے مقرر بڑے پسند ہیں. جب میں عارف والے ہم سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ بھی سیدھے سیدھے لوگ ہیں. ہم نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نہ آگے نہ پیچھے. ہمیشہ نظر رہی ہے تو گنبد خضرا پہ رہی ہے. ہمیشہ نظر رہی ہے تو گنبد خضرا پہ رہی ہے. کبھی کسی بڑے سے بڑے کو دیکھ کر موضوع نہیں بدلا. کبھی کسی جابر کو دیکھ کر اپنی گفتگو میں لچک پیدا نہیں کی. کبھی حالات کی گرمی اور سردی کو نہیں دیکھا. باتیں کھری کھری ہوں گی. جب میرے استاد مجھے بھیج رہے تھے کہروڑ پکا سے مفتی محمد ارشاد احمد صاحب، آپ سب کے استاد ہوں گے اور میں اپنے سر کا رومال استادوں کے قدموں پہ رکھتا ہوں. میں آپ سب کے استادوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک دانشور کا قول ہے، میں اپنے باپ سے، اپنے استاد سے زیادہ پیار کرتا ہوں. میں اپنے باپ سے زیادہ اپنے استاد سے پیار کرتا ہوں. میرا باپ مجھے بلندیوں سے نیچے لایا ہے، میرے استاد نے مجھے نیچے سے اٹھا کے بلندیوں پہ بٹھایا ہے. میں آپ سب کے استادوں کو سلام کرتا ہوں، پر میرا استاد وہ ہے جو درویشوں جیسے لباس میں رہتا تھا. جب وہ بس میں بیٹھا ہوتا، ویگن میں بیٹھا ہوتا، تو کوئی جج نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ پاکستان کے ہر بڑے مدرسے میں جس کا شاگرد شیخ الحدیث بن کے بیٹھا ہوگا. اکثر مدارس میں 1999 میں جو سروے ہوا آل پاکستان تنظیم المدارس کی طرف سے، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالستار سعیدی صاحب، آپ نے سروے کیا سنی بریلویوں کے مدرسوں کا. اور جب وہ چھب چوکی گئے، وہاڑی سے خانے وال روڈ پر چھب چوکی گئے، یہ وقت تھا 1:15 کا. پاکستان بھر میں بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، کسی مدارس میں گرمیاں ہوں سردیاں ہوں، اس وقت میں کلاس نہیں لگی ہوتی. یہ وقت آرام کا ہے. یہ وقت مدارس میں آرام کا ہے. تقریباً 28 بچے
جن کی پوری داڑیاں ہیں، سر پر پگڑیاں ہیں، اور ایک درخت کے نیچے کڑی دھوپ میں، کار گراتی دھوپ میں، آگ برساتی دھوپ میں ایک بابا اپنی پیٹھ سے اوپر کپڑا اٹھا کے بیٹھا ہے، پنکھا بھی نہیں ہے، پنکھا بھی نہیں ہے، اور اس کے سامنے ایک جماعت ہے علماء کی، وہ پڑھ رہے ہیں، اور حافظ صاحب چپ کر کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ وہ چھوٹی گلی سے آئے تھے اور سبق سنتے رہے، سبق سنتے رہے، اور جب سبق ختم ہوا تو ادھر سے اذان بھی ہو گئی 1:45 بجے۔ تو حافظ صاحب نے یہ تاثرات جا کے لاہور میں لکھے، وہ آج بھی ریکارڈ پہ ہیں۔ حافظ صاحب نے کہا، میں بہت مایوس سا تھا اپنے مدارس کی کارکردگی کو دیکھ کر، مگر آج میرا دل باغ باغ ہو گیا، آج میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ میرے استاد حضرت مولانا مفتی محمد ارشاد احمد صاحب، جن کو پیر پگھاڑا نے کہا تھا آپ سکھر آ جاؤ، یہ جامعہ نظامیہ کی مرکز کی شہرت بعد میں ہے، علماء بیٹھے ہیں، میرا حسن ظن ہے یہ جانتے ہوں گے، یہ بات ان علماء کے علم میں ہوگی۔ جامعہ نعیمیہ کراچی کی مرکزیت بعد میں ہے، جامعہ امجدیہ کی مرکزیت بعد میں ہے، جامعہ رضویہ فیصل آباد، جامعہ حنفیہ بصیر پور شریف، جو بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت نے اپنے داماد کو بھیجا تھا، حضرت مفتی تقدس علی خان کو بھیجا تھا کہ جاؤ پاکستان میں رضویت کے جھنڈے گاڑ دو۔ تو وہ پیر پگھاڑے کا مدرسہ تھا، وہ مدرسہ پیر پگھاڑے کا مدرسہ تھا جس میں اعلیٰ حضرت نے، آج قبر بھی وہیں پہ ہے، قبر بھی وہیں پہ ہے۔ نبی والے وفادار ہوتے ہیں، علی والے وفادار ہوتے ہیں۔ مفتی تقدس علی خان کی قبر پر میں نے فاتحہ خوانی کی ہے، میں نے فاتحہ پڑھی ہے وہاں پر۔ تو پیر پگھاڑا نے میرے استادوں کو فرمایا، اور یہ بات 1994 کی ہے، 93 کی، پھر سنیے، توجہ سے سنیے، تقریر نہیں ہو رہی، یہ تمہید ہے، میں سیدوں کے بچوں کی نوکری سکھا رہا ہوں، میں سیدوں کے بچوں کی نوکری سکھا رہا ہوں، تو وہ پھر ضمناً باتیں آ جاتی ہیں۔ میں کچھ اپنے استاد کے بارے بتاؤں، ہمارے جیسے اگر آج کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دلیری کر کے سیدوں کی موجود، یہ ہمارے استادوں کی دعا ہے۔ استاد صاحب کو پیر پگھاڑا نے کہا کہ استاد صاحب اس وقت پڑھاتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے مدرسے میں، غلام حیدر وہیں کے مدرسے میں۔ تو وہ پیر پگھاڑا نے پوچھا کہ تنخواہ کتنی دیتا ہے آپ کو غلام حیدر وہیں؟ تو استاد صاحب نے فرمایا یہ 8,000 دیتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ بکرے کا گوشت گھر بھیجتے ہیں، اور روز کا 3 کلو دودھ دیتے ہیں، جب کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو سفر کا زادے راہ الگ دیتے ہیں۔ تو توجہ کیجئے گا عارف والے کے لوگوں، تمہیں خطیب پسند، تمہیں مقرر پسند، تمہیں کچھ بھی پسند، یہ تمہاری اپنی پسند ہے، مجھے تو پسند، مجنوں کو لیلا، نگاہ اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، مگر ہمیں تو وہ پسند ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے دین کی نوکری کی ہے، جنہوں نے گلشن اہل سنت میں پھول کھلا دیے ہیں، جنہوں نے ہر شہر میں علماء پیدا کر دیے ہیں، حلال حرام بتانے والے بھیج دیے ہیں۔ پیر پگھاڑا نے خود فون پہ کہا، مفتی صاحب آپ سکھر آ جاؤ، پیر جو گوٹھ، اس جگہ کا نام ہے پیر جو گوٹھ۔ آپ کو کیا پتا اپنے بڑوں کی تاریخ کا؟ آپ کو جو مولوی زیادہ ہاتھ مارے اور آنکھوں سبحان اللہ، آپ کو اس کے سوا پتہ ہی کیا ہے؟ پیر جو گوٹھ وہ بستی ہے، جب انگریز آیا تھا تو سبھی مرید ہو تے بڑے پیارے ہو تے وفادار بنائے، مریدی میں بنائے جی میں بلال حضور دا مرید بنائے تے ابو ذر تے سلمان بنائے، این مرید نہ بنائے جڑے کوفے والے لانتی امام مسلم نے بیعت کی دیا نے اور راتوں رات ہی نس گئے ہیں۔ ایسے مرید بننے سے بچو۔
تو یہ جو حر تھے، حر ان کے مریدوں کو حر کہتے ہیں، 60,000 حروں نے اپنے جسم کو بموں سے اڑا دیا تھا، مگر پیر پگھاڑا تک انگریز کو نہیں آنے دیا تھا۔ 60,000 حروں نے اپنے جسم انگریزوں کے آگے پیش کر دیے۔ اس وقت سے ان کا نام حر بنا کہ یہ بھی حسین کے حر کے غلام ہیں، ان کے اندر بھی حسین کے حر والی، یہ پیر پگھاڑا کے بڑوں کے مرید تھے۔ پیر پگھاڑا نے کہا حضرت ذرا توجہ سے سننا، اور کوئی سنے نہ سنے، بغدادی میں جمعہ پڑھنے والے تو سنیں گے۔ پیر پگھاڑا نے کہا تھا حضرت آپ آ جائیں، آپ کو وزیر اعلیٰ 8,000 دے رہا ہے، یہ فقیر آپ کو 34,000 دے گا۔ جب آپ ایئرپورٹ پہ اترو گے سکھر کے، لینڈ کروزر آپ کو لے جائے گی، آپ ہر جمعرات کو میاں چنو آؤ گھر، یا پھر آپ مہینے بعد جاؤ، میری ذاتی گاڑی ایئرپورٹ چھوڑ آئے گی، آپ کو لے آئے گی۔ وہ پیر پگھاڑا جو وقت کے وزیر اعظم کو بھی 3 انگلیوں سے سلام کرتا تھا، وہ میرے استاد سے کہہ رہا تھا میری گاڑی آپ کو لے آئے گی، چھوڑ آئے گی، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھ، قدر زر زر گر بداند، قدر جوہر جوہری، سونے کی قدر سنار جانتا ہے اور جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے۔ استاد صاحب جب مجھے بھیج رہے تھے، کڑوی بات سن لو پھر ہم آتے ہیں سیدوں کے قدموں میں، استاد صاحب جب بھیج رہے میں وہ گل کرن لگا جے کرن دے بعد کس من 10 روپے بھی دیونے نہ وہ نہیں دینا، اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور یہ جگرا اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ گھر سے نکلو تو دینے کے لیے لے کے نکلو، جب گھر سے نکلو تو نبی کے نام پہ دینے کے لیے لے کے نکلو۔ مانگنے کا مزہ اور ہے، اللہ نبی کے نام پہ دینے کا مزہ اور ہے۔ اللہ نبی کے نام پہ لیث بن سعد کا پڑوسی، غریب آدمی، مزدور آدمی، 3 صدی کا عالم ہے، محدث ہے، حدیث کا استاد ہے، مصر میں رہتا ہے، پڑوسی کے ہاں تہجد کے وقت بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، گھر میں شہد کی ضرورت ہے، شہد ہے نہیں، غریب بندہ کیا لے کے رکھے شہد، غریب کیا لے کے رکھے شہد۔ تو حضرت لیث بن سعد جو حدیث کے امام تھے، ان کا کاروبار تھا شہد کا، تو ڈرتے ڈرتے رات کو دروازہ کھٹکایا، کہیں حضرت غصے نہ ہو جائیں، یہ بھی کوئی وقت ہے آنے کا۔ آپ خود باہر آئے، خود باہر آئے۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ وہ دراصل وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو سردی ہے اور تھوڑا سا شہد چمچ آتا چمچ میں گئے، غلام کو کہا 3 مٹکے شہد کے اٹھا۔ یہ جو تو کہتا ہے نا مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، تو نے مولوی دیکھے ہی نہیں ہیں، تو نے دین کے بیوپاری دیکھے ہیں، تو نے دین کے سوداگر دیکھے ہیں، تو نے دین کو بیچنے والے دیکھے ہیں، اور جو دین کو بیچے، دین کی پہلی کتاب کریمہ میں شیخ سعدی نے اس کے لیے لکھا مبادہ دلے فرما یا شاد کہ از بہر دنیا دہد دی بباد۔ اے اللہ سعدی کی یہ دعا قبول کر، اس کمینے کا دل کبھی خوش نہ ہو جو دنیا کے لیے دین بیچتا ہے، جو دنیا شیعوں کو دیکھا تو پھر اہل بیت کی شانیں، وہابیوں کو دیکھا تو پھر توحید کا موضوع، دیوبندیوں کو دیکھا تو پھر صحابہ کی شان۔ اے کمینے، تو دین بیان کرتا ہے یا دین بیچتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے اپنی صفوں میں چھپی کالی بھیڑوں کو، جو مجمع تھا اسی کے مطابق تقریریں کر دیں، حرام دنیا کٹھی کرنے کے لیے، مردار دنیا کٹھی کرنے کے لیے۔ میرے استاد نے فرمایا تھا جب مجھے کروڑ پکا سے بھیج رہے، ابھی بھی لوگ زندہ ہیں جو مجھے لینے گئے تھے، قاری جمال قادری صاحب موجود، وہ بھی اہل سنت کا آفتاب ہیں، ہمارا ہر عالم آفتاب ہے، سب کی قدر کرو۔ وہ ساتھ تھے، مرزا محمد انور مغل ساتھ تھے، وہ بھی موجود ہیں۔ میرے استادوں نے مجھے فرمایا تھا بیٹا آرے والے جا رہے ہو،
وہاں پہ سید مراتب علی شاہ بھی رہے. وہاں پر میرے استادوں نے فرمایا بیٹا وہاں پر میرے استاد مولانا منظور احمد صاحب بھی رہے 1 سال نواں جنڈا والے. بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا آئے ہوں گل جیڑی میں تو آخے تساں اس تو بعد نہ تساں جیب نو ویکھنا ہے تے نہ ساڈے آلامنا ہے تے سانو نہیں لوڑ. ساڈے نال پیار کرن والے ایسے ہیں اسا تانوں دس دیویے تو کئی بندے تو ساری رات سوسن ہی کوئی نہ. ہاں میں کہہ دیتا ہوں نا میں نے مدینے جانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سونا نہیں ہے جب تک مدینے سے بلاوا نہیں آئے گا. آج رات آپ نے سونا نہیں ہے, یہ مدینے والے نے کرم کیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ 40 سے 45 منٹ آپ جاگتے رہے, آپ نے سونا نہیں ہے. جب اتنا لنگر مل جائے کربلا والوں کے صدقے تو پھر ہم سچی باتیں کیوں چھپائیں. استاد صاحب نے فرمایا بیٹا عارف والے کے جو لوگ ہیں نا عوام, ان کا اکثر کا مزاج یہ ہے جب کوئی نیا بندہ آتا ہے نا اس کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جائے اور پھر اس کو پھینکتے ہیں تو آسمان سے ہی پھینکتے ہیں, نیچے آ کے نہیں پھینکتے بھئی کوئی ہڈی بچ جائے کوئی بازو بچ جائے, وہیں سے پھینکتے ہیں وہیں سے پھینکتے ہیں. تو بیٹا نہ تعریف کرنے والے کے دھوکے میں آنا اور نہ گلہ کرنے والے کے گلے سے گھبرانا, مصطفیٰ کی لنگر پر پلتے رہنا اور ان کے گیت گاتے رہنا. اللہ ساڑے جڑے مولوی ہوندے تقریراں کریندے جو وڈے پیسے آون نا وہ گھتیندے کھیسے چ, وہ پیسے کھیسے گھتیندے چاہتے باہے پیسے تلے رکھ دیندے. ٹھیک ہے, یہ میں نے اونچی جگہ رکھے, میرے پاس جیب میں ڈالنے کے لیے بھی نہیں ضمیر اجازت دیتا تھا اور سید کے ہاتھ کا پیسہ تھا نیچے بھی نہیں ڈال سکتا, اوپر رکھ دیا ہے. ان کی جو جگہ ہے ان کی جو جگہ ہے وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے. میں ٹھیک نہیں رہتا اور ایک مسئلہ سن لو مر باقی مسئلے بھی سنی دے رہا سن کہ مولوی نو کھنگ آ ونجے نا تے اوندا سانگ سک ونجے تے نعرہ مارنا جائز کوئی. اے مسئلہ کوئی مولوی تو نہ دسی مر ویسی مولوی, اے مسئلہ تو سنا کوئی نہ دسی مولوی مر ویسی کھنگ دا پر اے مسئلہ نہ دسی. لائٹ چلی جائے گلا بند ہو جائے اس نیت سے نعرہ, یہ مفتی بیٹھے نا بڑے تکڑے تکڑے اللہ سلامت رکھے, میں تا انہاں دے ابا جی نو استاد وہ ساڑے ساراں دے استاد. ہاں جی, جیسے سید مراتب علی شاہ صاحب عارف والا کا تعارف بن گئے قیامت تک, تو استاد قاری بشیر احمد صاحب نے بھی 60 سال زندگی کے پڑھا کر قرآن تعارف بن گئے. یہ تارے چمک دے نہیں میں چہرہ چمک دے. کیونکہ یہ ذکر کی توہین ہے. آپ نے نعرہ اللہ نبی کا مارنا ہے محبت میں, کسی مجبوری میں نہیں مارنا. جب مولوی اب ایک گلہ چلا کہ نہیں چلا, پیچھے کوئی بھروسہ بھی رکھنا چاہیے دے سیاں تے, اساں کوئی لوارث تا نہیں ہے, اساں کوئی لوارث تا نہیں ہے, کچھ بھروسہ بھی رکھنا چاہیے. پنجتن پاک میرے ہیں, 4 یار میرے ہیں, غوث اعظم میرے ہیں, بابا فرید میرے ہیں, تو گزارے واسطے آکے پیسے بتیرے ہیں. مر جا تو آج ہی مر جا, گزارے کے لیے ان کے سہارے بتیرے. ان کے میرے بھائیوں, ان کی جو جگہ ہے وہ یہ نہیں ہے. ان پڑا رہی ضرورت پر, ان کی جو جگہ ہے وہ حدیث سے صحیح ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
ثم ارضاه. خطبہ جو دے رہے تھے، امت کا بچہ بچہ جانتا ہے، امت کا بچہ بچہ جانتا ہے، عالم جانتے ہیں، جاہل جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین تشریف لائے تھے اور فرماتے تھے، بچپن تھا، پہلے دیکھتے تھے منبر پہ حضور بیٹھے، اور آج آئے تو دیکھا کہ عمر بیٹھے، تو کہتے تھے اترک ان منبر ابی وذهب الى منبر ابیک. یہ منبر میرے بابا کا ہے، اس سے نیچے آ جاؤ اور اپنے بابا کے منبر پہ جا کے بیٹھو. تو حضرت عمر فاروق اعظم، وہ جس کا آرڈر ہوا پہ چلتا ہے، وہ جس کا آرڈر نیل پہ چلتا ہے، وہ جس کا آرڈر پرند و چرند پہ چلتا ہے، وہ جس کا حکم آگ پہ چلتا ہے، وہ جس کا حکم ہوا پہ چلتا ہے، وہ جو زمین کو درے مارتا تھا اور کہتا تھا رک جا، کیوں تجھے زلزلہ آیا ہے؟ عمر عدل نہیں کر رہا تو زمین رک جاتی تھی. وہ عمر جو آئے تو گلی سے شیطان ہٹ جائے. اس شہزادے منع کی بات سن کے نہ صرف نیچے اترے، اپنا امامہ اتارا، اپنا امامہ نیچے رکھ دیا اور اپنے سر کے بال پکڑ کے اور امام پاک سے فرمانے لگے، شہزادے میرے ابے کا کوئی منبر نہیں، میرے ابے کا کوئی منبر نہیں ہے، ہمارے سروں پر تو بال ہی نہ اگتے اگر آپ کے بابا کا وسیلہ نہ ہوتا. جن کے قدموں میں فاروق اعظم امامہ رکھ دیں اور بال پکڑ کے سر جھکا دیں، ان کی جگہ بہت اونچی ہے، ان کی جگہ بہت اونچی ہے، ان کا مقام بڑا اونچا ہے. جب سید تقریر کر رہا ہو تو سننے والوں کو چاہیے، میں اپنے دل دی گل کرنا پیا، میں اس ملک کا بندہ نہیں ہوں، ہاں میرے ابا جی اس ملک کے بندے ہیں جو میں بات کر رہا، میں اس ملک کا بندہ نہیں ہوں. مجھے اللہ اس ملک کا بندہ بنا دے. میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا، جب سید بول رہا ہو نا تو پھر نذرانہ ایسے دیا کرو جیسے یوسف بک رہا ہو اور زلیخا خریدار بنی ہوئی. بازار لگا ہوا ہے اور یوسف بک رہا ہے اور زلیخا سادات سے پیار کرو. آپ نے بیان فرمایا، بڑا اچھا بیان کیا، بڑا جاندار اور شاندار. خالص دودھ سب نے پی لیا، جس کے چہرے کا رنگ بھی زیادہ پتی والی چائے کی طرح ہے، اس بیچارے کی تقریر بھی تیز پتی والی چائے کی طرح. کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے یہاں پہ بٹھا لی. چند باتیں میں ان کی دعا لینے کے لیے. زمانہ جانتا ہے میں بغدادی مسجد میں حضرت پیر سید مراتب علی شاہ کے تذکرے کرتا ہوں جمعے کے خطبوں میں، اور جب کبھی دیکھتا ہوں کہ لوگ فلاں مسجد کے امام کو تکلیف دے رہے ہیں، بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں، تو پھر میں جذبات میں آ کے پیر مراتب علی شاہ کو یاد کرتا ہوں اور اس کی ڈھارس بندھواتا ہوں اور اس کو باتیں بتاتا ہوں. پیار کے لیے ضروری نہیں ہے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کے بیٹھا جائے. کچھ ایسے بھی پیارے ہوتے ہیں ایک دفعہ بھی محفل میں نہیں آتے مگر محبوب روز ان کا ذکر کرتے. وہ ایک بار بھی محفل میں نہیں آئے مگر ان کا ذکر ہوتا ہے. نہ صرف ذکر ہوتا ہے بلکہ یہ ارشاد ہوتا ہے، ہمیں یمن سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہمیں یمن سے ٹھنڈی ہوا. ٹھیک ہے، میں سہلو کے شریف ایک دفعہ گیا تھا فاتحہ شریف کے لیے، میں زیادہ نہیں جا سکا مگر دل کلیجہ نبی کی آل سے پیار کرنے والا. حضرات گرامی، میں نے 2-3 مقامات سے قرآن مجید کی تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پہلی آیت میں نے 8ویں پارے سے پڑھی، وَأَنَّ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عقیدے کی بات کر. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا،
اور بے شک میرا یہ رستہ سیدھا رستہ ہے، فاتبعوا، اسی پہ چلو، اسی پہ چلو، ولا تتبعوا السبل، اور رستوں پر نہ جانا، اور رستوں پر نہ جانا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، تم اسی پہ چلو اور راستوں پر مت جانا، فتفرق بکم عن سبیلہ، تم اور رستوں پہ جاؤ گے تو میرا رستہ تم سے چھوٹ جائے گا، ذالکم وصاکم بہ، اس بات کی تاکید تمہیں تمہارا رب فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ میرا راستہ ہے، تم اسی پہ چلو، کیا مطلب؟ یہ تو پھر ہر کوئی کہے گا یہ ہمارے مسلک کے بارے میں آیت ہے۔ علی بن طلق، تفسیر ابن کثیر، وہ کہتے ہیں اس رستے سے مراد اہل سنت و جماعت کا رستہ ہے۔ قرآن مجید 8واں پارہ، طلق بن علی کہتے ہیں صراط مستقیم سے مراد اہل سنت کا راستہ ہے۔ ایک آیت، دوسری آیت قرآن مجید میں 4 پارے میں دوسرے صفحے پر، پہلے ورقے کے دوسرے صفحے پر یہ آیت ہر چھاپے میں آئے گی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جب قیامت کا دن آئے گا کچھ لوگوں کے منہ کالے ہوں گے، کچھ کے چہرے پہ اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جنہوں نے نبی پاک سے قرآن مجید پڑھا اور آنکھوں سے جبریل کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سوا کسی نے اس امت میں جبریل کو نہیں دیکھا، ابن عباس نے جبرائیل کو دیکھا۔ ابن عباس کہتے ہیں جن کے چہرے کالے ہوں گے یہ خارجی ہیں، اور جن کے چہرے چمکتے ہوں گے یہ اہل سنت ہوں گے۔ قرآن مجید کی تیسری آیت ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، دیہاتی پڑھتا ہے، شہری پڑھتا ہے، عالم پڑھتا ہے، غیر عالم پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ وقت نہیں ہے، میں ڈھیر لگا دیتا چھت تک کتابوں کے حوالوں کے، تفسیریں پڑھ کے دیکھو۔ ایک تفسیر صراط مستقیم کی ہے طریق اہل سنہ، طریق اہل سنہ، اہل سنت و جماعت کے رستے پہ چلو، یہی رستہ صراط مستقیم ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین، عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، یہی راہ نجات ہے، یہی راہ۔ حدیث طویل ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، 3 راوی ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، اور اس کے راوی امیر معاویہ بھی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ستستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا واحدہ قالوا ومن ہم یا رسول اللہ قال ہم الجماعہ، وفی روایت قال علیہ الصلوۃ والسلام ما انا علیہ واصحابی، آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں 73 فرقے تھے، 72، میری امت میں 73، سب جہنم جائیں گے، ایک جنت جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے میں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں وہ سب سے بڑی جماعت ہے، وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔
آپ مسجد نبوی نماز پڑھ لو، اسلام کا بڑا مرکز کعبہ شریف میں نماز پڑھ لو، مسجد اقصی، کلیجہ منہ کو آتا ہے تقریر کرتے ہو، بہت درد ہے جسم میں، سر میں، یہاں بیٹھے بیٹھے 3 بار میسج کرنے لگا بیٹے کو، میرے لیے میڈیسن بھیج دو، میری طبیعت صحیح نہیں۔ یہ میڈیکل سٹور والیاں دوائیاں بھی اثر کریں دیں تے سونا دے منہ کو دیکھنا بھی بڑا فائدہ دیندا ہے۔ آل نبی کو دیکھا تو کرم ہو گیا، دعا مل گئی، کرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو پنجائے یہود سے آزاد فرمائے۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان، اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کی غیرت عطا فرمائے۔ جس دن ہم غیور مسلمان بن جائیں گے تو مسلمان بیٹھ کے پیشاب کریں گے اور اس پیشاب سے یہودی بہہ جائیں گے۔ غیرت کی ضرورت ہے، فقر بوذر کی ضرورت ہے، عشق سلمان کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو وہ ذبح کیے جا رہے ہیں اور مسلمانی یہودیوں کے ساتھ پس پردہ ہمدردیاں ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں پارلیمنٹ ہاؤس میں، قومی اسمبلی میں ایک رقاصہ MNA گندا خون وہ عورت کہہ رہی تھی مکہ ہمارے پاس ہے تو مسجد اقصیٰ ان کو دے دینا چاہیے، یہ ان کا ہی ہے۔ اور فیس بک کی اسکالر آپ کو بہت مل جائیں گے ایسے، چونکہ پلتے ان کے ٹکڑوں پہ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے اس کو آزاد کرانے میں فاروق اعظم کی کتنی محنت ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے میں صلاح الدین ایوبی کی کتنی محنت ہوئی، صلاح الدین ایوبی کی کتنی محنت، اور اس کو آزاد کرانے میں سلطان محمد الفاتح کی کتنی محنت ہوئی ہے۔ اللہ اس کو، یہ مرکز ہے، آپ وہاں چلے جاؤ، آپ جہاں مرضی چلے جاؤ، آپ لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کی گنتی شروع کر دو اور پوچھو تو یا رسول اللہ کہتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ میرے نبی نے جو فرمایا تھا جو جنت جائیں گے وہ سب سے بڑی جماعت ہوگی، تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ اہل جنت کا نشان ہے، ان کی زبان پہ ہوتا ہے لبیک لبیک لبیک، یہ میں نے اپنی محبت سے کہا، اور اس لیے کہا یہ لفظ انبیاء بولیں گے، یہ لفظ رسول بولیں گے، اور یہ جملہ صحابہ نے بولا ہے۔ اہل سنت حدیث کی روشنی، اہل سنت و جماعت کی ہر دور میں الگ الگ پہچان ہے۔ حضور کے زمانے میں کوئی معیار نہیں تھا اہل سنت کو پرکھنے کا، صحابہ بھی اہل سنت تھے، اہل بیت بھی اہل سنت۔ جو مناظرہ کرنا چاہے یہ پیڑ پڑا ہوا ہے کھڑا ہو جائے، یا کہے میں اپنے ملونڈوں کو بلاتا ہوں تم بیٹھو، میں اپنے بھنگی چرسی کو بلاتا ہوں تم بیٹھو، تم ثابت کرو کہ صحابہ اور اہل بیت اہل سنت کہلاتے تھے، میں یہاں بیٹھوں گا، میں پوری زندگی بیٹھوں گا، میں یہ ستہ سے ثابت کروں گا صحابہ بھی اہل سنت، اہل بیت بھی۔ الکامل فی التاریخ جلد 2 اٹھا کے دیکھیے، امام عالی مقام کربلا میں اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، سر پر امامہ ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جھولی میں قرآن ہے باب علی المرتضیٰ والا، اور جلوے ہیں جسم پر حسن مجتبیٰ والے، اور واز فرما رہے ہیں۔ وفات سے کچھ دیر پہلے کے واز میں آپ نے 5 صحابہ کے نام لیے، دشمنوں کے سامنے، خون کے پیاسوں کے سامنے، ویریوں کے سامنے،
کوفی مکاروں کے سامنے، دغاباز عاشقوں کے سامنے آپ نے 5 صحابہ کے نام لیے. فرمایا او عراق والو، کیا تم میں زید بن ارقم ہے؟ کیا تم میں انس ابن مالک ہے؟ نام لیتے گئے، نام لیتے گئے. 5 نبی کے صحابہ کا نام لے کر پتہ چلا شہید کربلا نے جب بات کو پکا کرنا ہوتا ہے تو ساتھ اپنے نانے کے صحابہ کو ملاتا ہے. جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں صحابہ ہوں گے. نام لے کر پھر فرمایا اگر یہ موجود ہیں، اگر یہ موجود ہیں تو پھر جاؤ ان سے پوچھ لو. میرے نانے نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. حسن حسین ادھی حدیث کیوں پڑھ دے ہو ہیں؟ ادھی حدیث لکھ دے ممبر دے پیچھوں ہی تے آپ دے ہر پاسے لکھ دے. پوری لکھنا، پوری لکھنا. امام پاک نے جو خود روایت کی ہے، یہ حدیث جو میرے امام نے خود روایت کی ہے، فرمایا نبی کے صحابہ سے پوچھ لو، اگر میرے دشمن بھی بن گئے ہو نبی کے صحابہ سے پوچھ لو. حضور نے فرمایا تھا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اہل سنت صحابہ کے زمانے میں ان کا کوئی معیار نہیں. مولا علی کے دور میں 2 گروہ پیدا ہوئے، معتزلہ اور خوارج، اور ایک گروہ سبائیوں کا تھا. یہ 3 ہو گئے، معتزلہ، خوارج، سبائی. سبائی صحابہ کو گالیاں دیتے. یہ عبداللہ بن سبا کی اولاد ہے. شاہ عبد العزیز نے لکھا تحفہ ہے اثنا عشریہ کے، میرے پاس ہے لیکن میرے گھر کا ایک ایک ذرہ بھی چھان مارو گے یہ کتاب ملے گی نہیں آپ، لیکن ہے میرے پاس. تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے کہ یہودی اور عیسائی سر پکڑ کے بیٹھ گئے. حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی نے جو ضربیں لگائی تھیں، یہودیوں عیسائیوں کی جو مت ماری تھی، ان کے ملک چھین چھین کے مسلمانوں کو دیے تھے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ کہتے تھے ہم 1,00,000 بھیجتے ہیں، یہ 1,000 بھیج دیتا ہے، تو اس کا بھیجا ہوا 1,000 ہمارے 1,00,000 کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے. مقابلہ تلوار سے نہیں ہو سکتا، مشکل ہے. تو انہوں نے دماغ یہ لڑایا کہ ایک بندہ تیار کرو، وہ دعویٰ کرے اہل بیت کی محبت کا، نعرہ مارے اہل بیت کی محبت کا، لیکن اندر سے وہ ہمارا ہو، اور جا کر پھوٹ ڈال دے مسلمانوں میں، اور یہ مسئلہ پھیلا دے جا کر کہ جب نبی کا داماد موجود تھا، جب علی موجود تھے، تو پھر خلیفہ ابو بکر کیسے بن گئے. یہ بات جا کے پھیلائے، کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جماعت بڑھتی جائے گی. ابن سبا یمن سے نکلا، یمن کے شہر صنعا سے نکلا، یہ یہودی تھا، اور اس نے آ کر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا اور امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا. جب یہ حالات بن گئے تو اب اہل سنت کی ایک پہچان بنائی گئی. کس نے بنائی؟ بٹھا نمبر 2 کی مسجد کے امام. بٹھے چھوڑ بٹھاں دی بے ہی کوئی نہیں اس ویلے. عارف والا چھوڑ، عارف والا کی عین بھی نہیں تھی اس وقت. پنجاب چھوڑ، تیرے پنجاب کی پے بھی نہیں تھی اس وقت. پاکستان چھوڑ، یہ تیرے پاکستان کا نام تک بھی نہیں تھا. اس نے اہل سنت کی پہچان بنائی. جو نبی کے مزار پہ جاتا ہے گنبد خضرا پہ حاضر ہوتا ہے. کہیں لکھا ہے؟ لکھا کہیں ہے؟ داتا صاحب نے لکھا. ہاں، داتا صاحب کہتے ہیں جب وہ حضور کے مزار پہ جاتا ہے اور سر رکھ کے قدموں پہ ہاتھ سامنے مواجہ شریف جس کو کہتے ہیں، وہاں پر سر جھکا کے کہتا ہے السلام علیکہ یا سید المرسلین.
تو روضہ پاک سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین. غلام کہتا ہے، غلام عرض کرتا ہے اے رسولوں کے سردار آپ کو سلام. اندر سے جواب آتا ہے میری امت کے امام تجھے بھی سلام. آج تو بکواس مارتا ہے کہ کوفے کا کسائی اہل بیت کے مقابلے میں امام. تم خود میراثی کسائی ڈوم کٹھے ہو گئے ہو نا، تو تمہیں ابو حنیفہ کسائی نظر آتا ہے. ابو حنیفہ وہ ہے جس کو میرا رسول فرمائے تجھ پہ بھی سلام اے میری امت کے امام، تجھ پہ بھی سلام اے میری امت کے امام. امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضور سنی کس کو کہتے ہیں؟ تو امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا تفضیل الشیخین من علامات اہل السنہ تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین. فرمایا جو بندہ جس میں تین چیزیں ہوں وہ سنی ہوگا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو امت میں سب سے بہتر سمجھ ہے. میں کچھ بھی نہیں کہتا اور میرا دل بڑا دکھی ہے اس وقت جو اہل سنت کے حالات ہیں. خدا کرے اتنی سونی کسی کی بھی دکان نہ ہو. آپ کہیں گے تم سونا لفظ کیوں بول رہے ہو؟ بس میں وہ لفظ نہیں بولتا نا جو عام لوگوں کو سمجھ آ جائے. جتنا سونا بازار آج سنیوں کا ہوا، جن کے باپ دادا نے اہل سنت کے ڈنکے بجائے ان کی اولادیں رافضیوں کے آگے جا کے گر گئی. رافضیوں کے آگے گر گئی کیونکہ اب ان کی تقریروں کے بازار بند ہو گئے تھے. بوڑھی اے بھی ساڈا کلندری ٹوٹکا سنی ونجو بڈھی کنجری تے تقریراں ویچن والا مولوی انہاں دا پچھلا ٹائم بڑا اوکھا ہو. تشریح میں نہ کرتا. بڈھی کنجری تے تقریراں ویچن والا پیسے لے تے تقریراں کرن والا بھیا اتنے دیس ہوتا میں آساں. ان کا بڑھاپا بڑا خراب ہوتا ہے کیونکہ ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے. تو بند جو ہو گئی تھی تقریریں تو کوئی تدبیر ہی کر لیتے، ادھر چلے جاتے جدھر میرے امام نے کہا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر. اور کچھ سنیوں میں ایسے بھی نکل آئے بدبخت. وہ یہ کہہ رہے تھے امام حسین یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے. یہ بھی ہمارے مولویوں میں سے نکلے، دھتورے ہمارے میں سے نکلے ہوئے. امام حسین تیار ہو گئے تھے بیعت کر. ادھر جدھر میرا منہ ہے نا ادھر سائڈ پر وہ بندہ بیعت کرنا چاہتے تھے. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ یزید اتنا برا نہیں تھا جتنے آج کل کے نعرے مارنے والے برے. یہ بھی کہہ رہا ہے. اور اس کے بیگ میں اس ملونڈے کے بیگ میں سید زادیوں کے فوٹو ہیں اور وہ دکھاتا ہے اپنے چیلوں کو کہ دیکھو یہ کالج جا رہی ہیں، یہ یونیورسٹی جا رہی ہیں. جو کالج یونیورسٹی جائے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ کیسے پیر بن گئے؟ تو یہ خارجیوں کی راہ پہ چل نکلے، کچھ رافضیوں پہ راہ. میں سلام کرتا ہوں ان علماء و مشائخ اہل سنت کو جو نہ رفض کے ڈھیر پہ گرے، نہ خروج کی روڑی کی طرف دیکھا. جب بھی دیکھا کبھی پاک پتن شریف کی طرف دیکھا، کبھی بریلی شریف کی طرف دیکھا، کبھی گولڑا شریف کی طرف دیکھا، کبھی اجمیر شریف کی طرف دیکھا، کبھی بغداد معلیٰ کی طرف دیکھا، کبھی کربلا کی طرف دیکھا. سنیے امام اعظم فرماتے ہیں، آپ سارے امام اعظم دے مقلد ہیں. میں ایتھے ایک اور گل بھی کر ساں. میں یہ گلاں نہ کراں تساں مڑ اگلے سال مڑ مینوں سد لے سو تے میں چاہنا بھی تساں من نہ آ سکو. جتھے دودھ ملے اتھے پتی والی پانی والی چاہ نہیں پیونی چاہیے. سید سجد جڑے ہیں نا سید سبحان اللہ ہیں
امام احمد رضا بریلوی سے پوچھ، وہ فرمیندے نے قرآن دے جی میں ورکے ہوندے میرے نبی دی آل بھی ایویں ہی ہے۔ پرہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام ہے۔ آب تطہیر سے جسم پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ گولڑا شریف گئے ہو کدے؟ میں تو کئی دفعہ قادیانی جب کتا آیا تھا تو اہل سنت کے سر، میں یہ تو نہیں کہتا نیچے تھے، سر اوپر تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے۔ اور جس نے ان کے چہروں پر ہنسی رکھی وہ گولڑے کا تاجدار ہے، پیر سید مہر علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بھی کام کیا، محدث کچھوچوی نے بھی کام کیا، میرے اعلیٰ حضرت نے بھی کیا کام کیا، پر عوام کو غوث اعظم والی طاقت سے منوا کے جو دکھایا تو وہ پیر مہر علی شاہ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، کتے کو اپنے انجام تک پہنچایا تو پیر مہر علی شاہ نے پہنچایا۔ آپ دی مسجد ہے کہ امام آئی تے قد ہوندا میری طرح تے رنگ ہوندا ماڑے نالوں زیادہ کالا، یہ انہوں نے خود لکھا ہے، پیر نصیر الدین نے اپنے قلم سے لکھا۔ پکے رنگ کے تھے، طبیعت جلالی تھی، انڈیا سے آئے تھے، جون پور شہر کے رہنے والے تھے، نام عبد الرحمن تھا۔ ان کے پیچھے پیر مہر علی شاہ صاحب نماز پڑھتے تھے، پنجگانہ مسجد کے امام تھے۔ مغرب دی نماز اذان ہو گئی، پیر صاحب کی دو سفر تو ہے تے پیر صاحب پیر آف گولڑا شریف، اور تو کہہ سمجھیں ساڑھے پیرانوں ہیں توڑے تا جھنڈے ہی انگریزاں نال مل دن، ساڑھے جھنڈے چو یا بریلی دی خوشبو آئے، یا بغداد دی خوشبو، یا مدینے دی خوشبو آئے۔ تاڑے جھنڈے ایمن جنہیں زیبرا ہوندہ ہے، زیبرا کھوتے دا وڈا بھیرا۔ تم ہم سے کیا بات کرو، تم ہم سے کیا بات کرو، نہ ہم 9 تاروں والے ہیں نہ 12 تاروں والے ہیں، ہم 12 امام والے ہیں، ہم 11ویں کی رات والے ہیں، ہم 12ویں والے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ کون تھے؟ تمہارے بڑے لکھ رہے ہیں، جس کو میرے نبی نے بھیجا جاؤ مہر علی کام کرو، وہ مہر علی شاہ ہے۔ حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ سے اللہ تعالیٰ تو انہوں ہور شان عطا فرمائے۔ انہاں پیسہ دی وجہ نال نہیں، توڑے پیار دی وجہ نال۔ ہاں جی، پیسے ایک دے بدلے بھامے 5 لے لو۔ جدو کوئی یا وڈی یاری تے کلام پڑھ دے نا تے منو بڑا چنگا لگتا ہے۔ میں آدھا ہی وہ پڑھی رکھے تے میں ہی کو نظرانہ دیتی رکھاں، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ یا رسول اللہ انہا تا لنگر دے چھوڑو نا بھئی 100 بندہ بھی نعت پڑھے نا، کوئی ہور دیوے نہ دیوے جامی دیتی رکھے دیتی رکھے، اتنا دا لنگر دے چھوڑو۔ امام مالک بہت مہنگا جوتا پہنتے تھے، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، بہت مہنگا جوتا، اور ان کے گھر کی دیواروں کے باہر نقش و نگار سونے کے تھے۔ امام مالک کے مکان کی دیواروں پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ جب امام شافعی آئے نا غریب طالب علم آئی، ماں شتیر لہایا چھت دا شتیر تے ویچا تے پوتر کو شتیر ویچ تے پڑھن بھیجا، تو اتنا ہی غربت فلسطین کے تھے۔ امام شافعی کی پیدائش غزہ میں ہے، جس کے بارے آج اسرائیل کا وزیر اعظم خنزیر کہہ رہا تھا غزہ خالی کر دو، یہ غزہ امام شافعی کی پیدائش ہے۔ وہ غریب بچہ جدوں آیا استاد جی دا گھر سونا لگا کھڑے تو استاد جی باہر نکلے تے جتی ہیریاں ورگی، تو امام مالک بھانپ گئے، فرمانے لگے شافعی یہ دیوار پر ہے اور جتی پاؤں کے نیچے ہے، دل میں مصطفیٰ ہے، دل میں ان کا خدا ہے۔
امام شافعی پھر بھی مطمئن نہ ہوئے، کہتے ہیں میں پریشان تھا کہ یہ کیا نظارہ ہے، یہ تو بہت بڑے شہنشاہوں کیسر و کسرا. فرمایا اے شافعی، ہم نے یہ اس لیے پہنا کہ دنیا کے کتوں کی نظر مصطفیٰ کے غلام کے جوتے پہ رہے. یہ جو دنیا کے کتے ہیں یعنی یزید اینڈ کمپنی، فرمایا یہ دنیا کے کتوں کی نظر میرے جوتے پہ رہے. کاش اللہ علماء اور مشائخ کو یہ وقار عطا فرمائے، یہ وقار عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا امام عبد الرحمن جون پوری، وہ اذان ہو گئی، پیر صاحب باہروں آئے وضو پہ کرن، تو وہ اذان پوری ہو گئی، پیر صاحب حالی ٹوٹیاں تے بیٹھے. یہ شاہ نصیر الدین نے طلوع مہر میں لکھا ہے، میرے پاس ہے کاپی لائبریری میں محفوظ. ہن بانگا جڑا آئی نا مؤذن، قاری صاحب نے آکھا تکبیر پڑھ، تکبیر نہیں پڑھتے رہے تم. وہ ہن پیچھا ویکھے پیر صاحب بھی حضور آ ونجن تاکہ آپ دی تکبیر اولا نہ چھٹ جاوے. تو قاری صاحب غصے والے انہیں آکھا ارے شریعت حضور کی ہے، پڑھ تکبیر. تو ڈرتا کیا نہ کرتا انہیں پڑھ دی اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ بھی تشریف لے آئے، آپ بھی تشریف لے آئے. نماز کے بعد کوہرام مچ گیا جیسے آج کل مرید کرتے ہیں. انہوں نے آکھا یہ تو پیر صاحب دی گستاخی ہو گئی، یہ تو پیر صاحب دی بے ادبی ہو گئی. تو حضور نے کچہری لگائی تاجدار گولڑا نے، اور جو کرسی اپنی تھی اسی جیسی کرسی پر قاری عبد الرحمن کو بٹھایا، جون پوری کو، اور ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا، یہ میرے نانے کا فرمان ہے، جب اذان مغرب ہو جائے تو تکبیر کہہ پڑھ دو، جب وقت آ جائے تو جماعت کھڑی کر دو. تو اذان ہو گئی تھی، حنفی مذہب کے مطابق 3 آیتوں کا فاصلہ کر سکتے ہیں. آپ نے جو تکبیر پڑھوائی صحیح فرمائی، اور پھر آپ نے عوام کی طرف منہ کر کے نالائق قسم کے مریدوں کا منہ توڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ خوشامدیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے آستانے پر ایسے ایسے نیک لوگ موجود ہیں، ساری رونق ان کی وجہ سے. ساری آج آپ کا کیا طرز عمل ہے علماء کے ساتھ؟ اگر کوئی صحیح بات بھی کر دے آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کو شہر میں رہنا اس کا محال کر دیتے. آپ شہر میں رہنا، ایک اور بات بھی اگر نہ کروں میرا دل راضی نہیں ہوگا، آپ بھلے کچھ لوگ راضی نہیں ہوں گے. یہ اسی رسالے کے اسی مضمون میں پیر نصیر الدین نے لکھا ہے کہ جب علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ پاکستان میں سنیوں کا جد اعلیٰ، استادوں کا جد اعلیٰ، سنی استادوں کا جد اعلیٰ علامہ عطا محمد، وہ پڑھاتے تھے گولڑا شریف. بابو جی کا زمانہ تھا، جب روزے کا اعلان ہوتا تھا لوگ اذان مغرب سن کے روزہ کھول لیتے تھے اعلان سن کر. علامہ عطا محمد بندیالوی نماز پڑھ کے روزہ کھولتے تھے. بڑا فساد برپا ہو گیا. گولڑا شریف کے مریدوں نے کہا یہ مولوی گستاخ ہے، یہ جڑی مخلوق ہے نا نام میں نہیں لیتا، میں لے لیا نا، میں ڈر شر کوئی نہیں، ڈر اللہ دا، عشق نبی پاک دا، باقی سارا جگ ہی بس وہ اپنیاں بڑائی پھر دے. انہاں کہا جی یہ مولوی صاحب گستاخ ہیں، بابو جی نو دین دا پتہ کوئی نہیں، انہوں پتہ ہے. ایک چاپلوس ملا آیا خوشامدی، سکھا پیر مہر علی شاہ صاحب بھی بانگ تو پہلے روزہ کھول لیں دیں. کہ علامہ عطا محمد بندیالوی نے کہا میں ان کا مرید ہوں، طریقت میں شریعت میں میں مقلد ہوں امام ابو حنیفہ کا، اور امام ابو حنیفہ احتیاط کرتے، وہ فرماتے تھے تھوڑی دیر سارا دن جو گزارا ہے 2 منٹ اور انتظار کر لو، کسی نے غلطی نہ کر دی ہو. تو میرے امام نے یہ فرمایا ہے، امام اعظم نے، میں تمہیں گل تاں سنا دا پیا سنیو تاکہ تمہیں عبد امام دی شان دا پتہ لگ. میں تمہیں تاں گل سنا، میں نہیں پتا تقریر کی شے ہوندی، نہ من تقریر کرنی آتی، میں مسجد بیٹھ کے آخدا پیا من تقریر کرنی نہیں آتی. پر نوکر جو نوکری کرتا ہے نہ اس کا رنگ دیکھا جاتا ہے نہ اس کے کپڑے دیکھے،
بس اسا نوکر ہی سے سانو عبد نوکران دے قدمیں جگہ دے بن چا قیامت علی. آپ نے فرمایا میں مرید پیر مہر علی شاہ کا ہوں، میں مقلد امام اعظم ابو حنیفہ پیر. یہ بات علامہ عطا محمد بندیالوی نے کی. ایک مولوی خوشامدی کھڑا ذلیل قسم دا، انہیں رکھ تے چانڈ ماری. علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نو بڑا شور ہوا، بڑا گولڑے شریف میں فساد، کیونکہ آپ استاذ الاساتذہ تھے. فیصلہ گیا بابو جی کے پاس. بابو جی کا دور تھا. بابو جی، بابو دا مانا سدھا جیا، بابو دا مانا سدھا جیا اپنی زبانی اکا سدھا. اے لقب آپ نو آپ دے ابے نے دیتا پیر مہر علی شاہ. ٹیشن تے جا کھڑ دیاں تے کالا انجن آندا دھواں کڈن والا انہوں ویکھ دے راندیاں تے رومن پے ویندیاں، اوکو ویکھ دیاں تے رومن پے ویندیاں. تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماون میں تیرے واسطے جیپ لئیے، میرا پتر جیپ تے بہ کے گیا کر. نہیں ابا ماں نہ تیری جیپ اچھی نہیں لگتی، ماں نہ تیری جیپ نہیں چنگی لگتی. میں تا کالے انجن تے باساں. ماں وہ انجن اج بھی انگریز نے دیتا گولڑا شریف والے. جب ان کو پتہ چلا تھا وہاں کھڑا ہوا ہے، یعنی ماڈل بنا کے دیا تھا. پیر مہر علی شاہ صاحب قدس سر پوچھا پتر تینوں میری جیپ کیوں نہیں چنگی لگتی تے تینوں اے کالا انجن. اس آکھا ابا تاڑی جیپ تینوں چاہ تے لے ویندی تے اے جڑا ہے نا اے حضور دی ساری امت نو اتے بلھا لیندے، اب دے اندر اگ بال لیندے، خود سڑ دے تے ہر ایک نو گھر چھڑ کے اے خود سڑ دے تے ہر ایک نو آپ دے گھر چھڑ کے آ ویندے. تے آپ دے منہ چ نکلا تو بابو ہے. رہتی دنیا تک امت ساری کے منہ پہ جاری ہو گیا قبلہ بابو جی، قبلہ بابو جی، قبلہ بابو جی. بابو جی نے کچہری لگائی. علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب کو برابر بٹھایا اور پھر فرمایا وہ مولوی کدھر ہے؟ مولوی آیا جس نے تھپڑ مارا تھا، مرید تھا. یہ جائے پیر ہن نا تو دین دی بھی رونق ہے، دین دی بھی رونق. فرمایا بات سناؤ کیا بات ہوئی ہے؟ بات سنائی گئی کہ علامہ عطا محمد بندیالوی روزہ دیر نال کھول دن. آخ دن بس میں احتیاط کرنا، جلدی کھولنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے. آپ جلدی کھول لو کوئی حرج نہیں ہے، میں ذرا دیر سے کھولتا ہوں. امام اعظم یہی فرماتے. تو اس مولوی نے آکھا پیر مہر علی شاہ صاحب تو بڑا عالم ہے، وہ تو پہلے کھول لیں دے. تو اگو علامہ بندیالوی نے فرمایا ہے کہ میں ان کا مرید ہوں لیکن میں مقلد امام ابو حنیفہ کا ہوں. وہ تصوف میں میرے شیخ ہیں، ابو حنیفہ شریعت میں دین کے مسائل میں میرے شیخ ہیں. اس بات پہ اس آپ کے مرید نے ان کو تھپڑ مارا. سنو بٹھا نمبر 2 والے ہو، اے گل یاد رکھا ہے پیر ہوندن تا این ہوندن، شریعتیاں لجا رکھن والے ہوندن تا این ہوندن. بابو جی نے فرمایا جو لیٹرین صاف کرتا ہے بھنگی کو بلاؤ اور بھنگی کو کہنا ہاتھ دھو کے نہ آئے. تو بھنگی بلایا گیا اور بغیر ہاتھ دھوئے گندے ہاتھوں سے اپنے درباری خوشامدی مولوی دے منہ دے اتے بابو جی نے فرمایا اس کو تھپڑ مارو تاکہ اس کو بدبخت کو مرتے دم تک یاد رہے مصطفیٰ کی امت کے عالموں کی عزت کیسے بحال کروائی جائے. یہ پیر نصیر الدین نے لکھا ہے طلوع مہر کے اندر. میں حوالے کا ذمہ دار. میرے بھائیو اے امام اعظم دی شان دا تو تھوڑا جا پتہ لگ گیا. امام اعظم فرماندن سنی دیاں 3 نشانیاں. پہلی نشانی یہ ہے حضرت ابو بکر اور عمر کو امت میں سب سے افضل مانے گا. بکواسا مار دے پھر دن آج کل ہیں داڑھے چٹے ہو گئے پر عقل بھی نال چٹی ہو گئی. اللہ معاف کرے. بخاری کی حدیث ہے نا کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں ہم حضور کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ظاہری حیات تھے ہم حضرت ابو بکر اور عمر کو پہلے رکھتے تھے. بخاری کی حدیث ہے.
تو وہ ایک مولوی کہہ رہا ہے جس نے ساری زندگی یہ تقریریں کی کہ ابو بکر عمر افضل ہے، تو پچھلے پارے میں آ کے کہہ رہا ہے تو کی نے حق دیتا ہے کہ تسا ابو بکر و عمر نو، اچھا صحابہ کو کسی نے حق دیا ہے تو آپ کو 1500 سال بعد وہ امریکہ کا $25,000 وہ آپ کو خراب کر گیا ہے؟ نہ چھیڑ ملنگا نو کتے پٹ سن ٹنگا نو۔ وہ جو صاحبزادہ فضل کریم صاحب فوت ہو گئے تھے جس دکھ میں، وہ دکھ کیا تھا؟ وہ 2 گھر کون سے تھے پنجاب کے جو کہہ رہے تھے ہم نے نہیں لیے انہوں نے لیے، اور وہ کہتے تھے ہم نے نہیں لیے یہ ڈالر انہوں نے لیے ہیں، جس نے بھی لیے ہیں اس کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ امریکہ کے ڈالر جس نے بھی لیے ہیں، یہ بات آج تک آرے والے میں کسی مولوی کو پتہ نہیں ہو۔ یہ ہن سویرے ونجتے اب دے وڈاں تو پوچھ سن کہ وہ امریکہ دے ڈالر کہیں کھا دے ہن جدو مشرف دا دور آئی $25,000 پاکستان کے 2 پیروں کے گھروں کے اندر بانٹے گئے اہل سنت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اہل سنت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اہل سنت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں سنی کی پہلی نشانی ہے ابو بکر و عمر کو سب سے پہلے رکھے گا۔ حضور دوسری نشانی فرمایا حب الختم ہے، علی اور عثمان کا محبت کا دعویٰ کرے گا، اس کے دل میں علی اور عثمان کی محبت ہو، جس کے دل میں حب علی نہیں وہ سنی نہیں۔ اور تیسری نشانی فرمایا موضوع پر مسا کر، موضوع پر، کیونکہ رافضی مسا نہیں کر۔ وقت گزرتا گیا، پھر اہل سنت کے اندر لوگ پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو سنی کہتے مگر وہ اہل سنت نہیں تھے، تو پھر اہل سنت کا معیار بدلا، پھر اہل سنت کا معیار بدلا۔ اب ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کی فقہ کو جو برحق سمجھے، امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی نے جو دین کی تشریح کی ہے، جو اس کو مانے گا وہ سنی کہلائے گا۔ جو اصول انہوں نے بتائے کہ یہ اصول دین ہے، یہ فروع دین ہے، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی وہ اہل سدے لفظاں دے وچ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہیں۔ اس سیالوی بیٹھے ہو نا، کہ اللہ تانوں بہت عزتاں دے، تہاڈا پیر بڑا سونا۔ اس مسجد وچ میں گل کیتی ہے، شاید تانوں یاد ہوے، من سیال شریف وہ آستان ہے جتھے مولا علی تشریف لائے، آپ دا قدم مبارک، آپ دی جگہ محفوظ کیتی گئی ہے جی۔ جس انداز میں بھی آئے، آنے والے جائیں، میزبان جائیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، پر مقام دیکھ ان کا ہے۔ ہر پیر کے آگے مرید نے جا کے سر جھکایا تو پیر نے سر پر امامہ باندھا، میں ہے کہ نہیں؟ سارے ہی گئے پیر دیکھو، وہ بھی کوئی ہے جن دے کول پیر آیا ہے۔ جب دستار باندھی گئی حضور خواجہ شمس الدین سیالوی غریب نواز کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے شیخ تشریف لائے۔ یہ دستار بندی سیال شریف میں ہوئی۔ خواجہ قمر الدین سیالوی غریب نواز سے کسی نے پوچھا تھا امام احمد رضا کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، چونکہ آپ چشتی پیر ہیں، چشتی نظامی، تو آپ سے پوچھا گیا کہ امام احمد رضا خان کے بارے میں کیا ہم کیا سمجھے، وہ کیا تھے؟ تو خواجہ قمر الدین نے فرمایا کانا آیتم من آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت تھے۔ امام احمد رضا خان اللہ کی آیتوں میں سے ایک، جو آپ نے تشریح کی ہے اہل سنت کی، وہی اہل سنت ہے، اور آپ نے یہی تشریح کی ہے۔ 2 باتیں خاص طور پہ، حضرت ابو بکر عمر امت میں سب سے افضل ہیں، اور صحابہ میں جو اختلافات ہوئے ہمیں ان میں نہیں پڑھنا،
ہمیں ان میں نہیں پڑھنا. ہاں یہ ضرور کہیں گے مولا علی حق پہ، مولا علی ہر جگہ حق پہ، اور جو ان کے مقابلے میں آئے ہیں وہ حق، اور کوئی بات ہم نہیں کر سکتے. 11ویں پارے سے پہلے ورقے سے ایک آیت پڑھی حضور کے صحابہ کی شان میں. سورہ احزاب سے ایک آیت پڑھی تھی اہل بیت کی شان. اللہ تعالیٰ پھر زندگی دے گا کبھی عرض کریں گے انشاءاللہ. بس دعا ہے جو اہل سنت کی خاص علامت ہے کہ اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت کو جو سنبھال کے رکھے وہ سنی ہے. اہل بیت اور صحابہ کو سینے سے جو لگا کے رکھے، اللہ ہمیں اسی محبت کو سنبھال رکھنے کی توفیق عطا. اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے اہل سنت، موت دے اہل سنت، ہمارا خاتمہ اہل سنت پہ فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. میں علماء اہل سنت تو بڑا معذرت خواہ ہاں بھئی، میں سید پیر مراتب علی شاہ صاحب دے شہزادہ تو میں معافی منگنا بھئی میں اتنا وقت لے گیا. اللہ تعالیٰ میں معاف کرے، تساں بھی دلوں معاف کر چھوڑ. کھڑے ہو ونجو نا حضور پاک دی ذات پاک کے سلام. اعلان سن لو. اعلان